بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم تعلیمی ہدایات۔ جب بھی کوئی حرف یا سبق پڑھائیں تو یہ سمجھ کر پڑھائیں کہ پہلی اور آخری مرتبہ پڑھا رہا ہوں، یعنی اس قدر آپ نے محنت کرنی ہے، اس قدر آپ نے بچوں کو سمجھا کر پڑھانا ہے کہ دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سبق بچوں کی استعداد کے مطابق پڑھایا جائے، یعنی جسے بچے بآسانی یاد کر سکیں، بچے بآسانی سمجھ سکیں اور آپ کو سنا سکیں۔ دن میں آپ نے اتنا سبق دینا ہے جتنا وہ بچہ یاد کر سکے، اس سے زیادہ آپ نے بچے کو سبق نہیں دینا۔ جب تک ایک حرف یا سبق بچے کو ہر اعتبار سے یاد نہ ہو جائے، اسے آگے سبق ہرگز نہ دیں۔ جب نیا سبق پڑھانا شروع کریں تو بچوں سے گزشتہ سبق بھی ضرور سنیں۔ اگر بچوں کو گزشتہ سبق یاد نہ ہو تو آگے سبق پڑھائیں، اور تو آگے سبق نہ پڑھائیں بلکہ گزشتہ سبق پر ہی محنت کی جائے۔ ہر بچے کی ہر سبق پر روزانہ تاریخ ڈالیں، خواہ بچے قاعدہ کے ہوں، ناظرہ کے ہوں یا حفظ کے ہوں۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہ ہو تو اسی جگہ آپ دوسری تاریخ کا اندراج کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے اور بچے کو اور والدین کو بھی پتہ چل سکے کہ آج بچے نے سبق نہیں لیا، آج بچے نے سبق نہیں سنایا، اور آج دوبارہ تاریخ ڈال دی گئی ہے۔ ہر بچے کی ہر غلطی پر نشان ضرور لگائیں، تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ میں نے یہ غلطی کی تھی اور یہ غلطی میں نے ٹھیک کرنی ہے، اور وہ ہمیشہ اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو ٹھیک کرتے کرتے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر لے گا۔ ہر تختی کے اختتام پر بچے سے قرآن مجید میں امتحان لیا جائے۔ اگر بچہ تختی کی مطابقت سے امتحان دے سکے تو اگلی تختی شروع کرائی جائے، ورنہ اسی پر محنت کرے۔ بچہ غلطی کرے تو جس قسم کی غلطی ہو یا جس تختی سے متعلق ہو، آپ نے اسی تختی میں بچے کی اصلاح کرنی ہے۔ مثال کے طور پر فعالہ میں بچہ عین کو نہیں پہچان سک رہا کہ عین یہ کیا ہے، کہ اس پر زبر زیر پیش آ گئی ہے، تینوں زبریں آئی ہوئی ہیں، تو آپ نے تختی نمبر 2 میں جا کر بچے سے عین جو اکٹھا، یعنی کہ 3 حرفوں میں یا 2 حرفوں میں اکٹھا کر کے لکھا ہوتا ہے، تو اس میں جا کر وہاں پر بچے سے آپ عین پر انگلی رکھ کر پوچھیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر بچہ عین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر بتا سکے کہ یہ عین ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ اسے پوچھیں، جب یہاں پر آپ اسے بتائیں کہ جب آپ یہاں عین کو سمجھ پڑھ رہے ہیں تو یہ والا بھی تو عین ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں سمجھ رہا تھا، آپ دوبارہ تختی نمبر 1 میں جائیں، تختی نمبر 1 میں جا کر بچے سے عین کا پوچھیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر وہ بچہ وہاں بتا دے تو آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ انفرادی طور پر مفرد شکل میں، اکیلی شکل میں عین لکھا ہوا ہے، اور اس حرف کو، اس عین کو اگر ہم دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، تو یہ عین ہے۔ اس طرح بچے کے دل میں احساس بھی پیدا ہوگا، آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور بچہ توجہ سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ مرکبات یعنی تختیوں کی مشقیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح شروع کرانی ہے کہ بچوں سے ہی پڑھوائیں اور بچوں سے ہی ملوائیں۔ اب اس پر تھوڑی بحث ہم تھوڑی بعد میں کریں گے، جب زبر زیر پیش کی تختی اور تنوین کی تختی ہم پڑھا لیں گے، اور اس کے بعد ابداً احدن کی تختی میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی اپنا کس طرح بچوں سے پڑھوانا ہے اور بچوں سے ملوانا ہے۔ لیکن اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مرکبات کی مشقیں جہاں پر بھی ہوں تو آپ بچوں کو عادت یہ ڈالیں کہ وہ خود پڑھیں اور خود ملائیں، یعنی کہ بعین زبر، یہ بچہ، یعنی کہ آپ نے وائٹ بورڈ پہ لکھا بعین زبر، تو بچہ جیسے ہی آپ نے لکھا اس نے پڑھنا شروع کر دیا بعین زبر۔ آپ نے دال پیش دو لکھا تو بچے نے بولا دال پیش دو، کیا بنا بعد، ٹھیک ہے۔ تو بچوں سے ہی پڑھوانا ہے اور بچوں سے ہی ملوانا ہے۔ بچوں کو اجتماعی طور پر ہی پڑھایا جائے، مگر انفرادی طور پر بھی لازمی پڑھائیں اور سنیں، تاکہ ہر بچے کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے۔ آپ وائٹ بورڈ کے ذریعے بچوں کو اجتماعی طور پر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھا رہے ہیں، لیکن کمزور بچوں کو انفرادی طور پر آپ اپنی ڈیسک پر بلا کر پھر ان سے سنیں کہ آپ سنائیں ذرا سبق، آج کا سبق کیسا ہے،
تو آپ نے جو ہے انفرادی طور پر بچوں سے سننا ہے، تاکہ بچوں کو یہ بھی احساس ہو کہ ہم نے جو ہے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر بھی مطلب سبق سنانا ہے۔ بچوں کی عادت رواں کی ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی حرف پڑھے تو وہ اس کو رواں پڑھے، اور عبور بھی رواں پر ہونا چاہیے، مگر جوڑ اور ہجے بھی آتے ہوں۔ جب قاعدے کی تمام تختیاں مکمل ہو جائیں تو بچوں کی استعداد یہ ہونی چاہیے کہ بچے قرآن مجید میں ہر جگہ سے رواں پڑھ سکیں، خواہ اٹک اٹک کر ہی کیوں نہ پڑھیں۔ چنانچہ قاعدے کے اختتام پر ایک تو قرآن مجید میں امتحان لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تمام تختیوں کا اثر نو امتحان بھی لیا جائے۔ اگر کسی تختی میں کوئی کمی پائی جائے تو اس کی اصلاح ضرور کی جائے۔ ناظرہ، قرآن مجید شروع کراتے وقت بچوں سے ہی پڑھوائیں، نہ تو استاد پڑھائے نہ ہی بچے کو جھوٹ کرنے دیں، بلکہ بچے کی استعداد کے مطابق سبق کا نشان لگا کر بچے کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے۔ روزانہ کا یہی معمول رکھیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔